ہر کوئی انسان محنت کرتا ہے اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو بنا محنت کے کیا جائے۔ اور آج ڈیلی ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جو مزدور ہیں وہ اللہ کا دوست ہے اور ہر کوئی مزدوری کرتا ہے۔ جو بھی انسان ہے کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے اپنے کام کی اپنے کردار کے نیچے مزدوری کر رہا ہے، اپنے اس کام میں مصروف ہے۔ جو بھی جس کا کام ہے وہ وہاں پر مزدوری کر رہا ہے، پر اس میں فرق ہے۔ ایک مزدوری حلال کی ہوتی ہے، ایک مزدوری حرام کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، جیسے کہ یہ پیچھے مزدوری کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، یہ پیسے کما رہے ہیں، پر ان کے جسم کا جو کام ہے وہ ایک مزدوری کر رہے ہیں اپنے جسم سے، اپنے جو بازو ہیں اپنے ہاتھوں سے یہ جو محنت کر رہے ہیں، اس میں حلال کی کمائی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ان کو 500 روپے یا 600 روپے دن میں دیہڑی ملتی ہے اور اس 600 روپے میں یہ سارا گھر چلاتے ہیں۔ اور ایک مزدوری ایک ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں پر وہ حرام کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اس میں ہم صرف اور صرف بے ایمانی کرتے ہیں، دماغ یوز کر کے کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ مزدور کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مزدور ہیں اور ان کی جو یہ مزدوری ہے یہ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مدینے والے سائیں نے فرمایا ہے کہ مزدور جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے سندھی میں اس کو پوریت بولتے ہیں، پوریت اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ مزدور اللہ کا دوست ہے، یہ مزدوری کر رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ جو 500-600 روپے دن میں کما کر گھر پہ جاتے ہیں، یہ آرام سے روٹی کھاتے ہیں اور سکون سے نیند کرتے ہیں۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ ان سے دیکھیں کہ یہ کتنے خوش ہیں اس کام سے اور ان کا گھر، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور جب ہم بے ایمانی کر کے کسی کو بلیک میل کر کے کسی کو مطلب کسی بھی ناجائز طریقے سے ہم جب پیسے کماتے ہیں، کسی کو تنگ کر کے بھی، پھر اس میں کوئی بھی مزہ، کوئی بھی قرار نہیں ہوتا، وہ بے سکون ہوتے ہیں، وہ نیند کی میڈیسن لے کر گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ مزدوری میں کتنا مزہ ہے اور ان کی نیند، ان کا گھر کتنا چین اور سکون سے چلتا ہے۔ ہم اس مزدوروں سے پوچھیں گے کہ آپ یہ محنت کرتے ہیں، اس محنت سے کمائی ہوئی روٹی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ان کو بہت اچھی لگتی ہے یہ روٹی۔ اور آپ کی نیند کیسی آتی ہے؟ شکر الحمدللہ۔ ان کی جو نیند ہوتی ہے وہ بھی آرام سے کرتے ہیں اور ساری رات سکون سے سوتے ہیں۔ کسی کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، یہ عبادت میں شمار ہیں۔ جب یہ نکلتے ہیں گھر سے تو یہ بھی حدیث ہے، جب مزدور اپنے گھر سے نکلتا ہے حلال روٹی کمانے کے لیے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور یہ نوجوان جو کھڑے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں حلال کمانے کے لیے اور یہ حلال کھاتے ہیں۔ اور ایک دوست ہمارا یہاں پر بھی کھڑا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے۔ یہ جو مزدوری ہے یہ حلال ہے، آپ بھی حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال کمانے کی کوشش کریں۔ حرام میں کچھ بھی نہیں رکھا، حرام کا آپ کتنا بھی کھا لو پر وہ حرام ہوتا ہے، وہ آپ کو، آپ کی صحت کو تباہ اور برباد کر دے گا، آپ کے سکون کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اور حلال میں جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں وہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ جب مدینہ پاک میں گیا تھا، وہاں پر جو مزدور تھے، جو ایک ایک لوگ تھا، وہ سارے کے سارے خوش تھے۔ اور ان کے جو وہاں پر پروڈکٹس ہوتے ہیں کھانے پینے کے، میں وہاں پر جا کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کتنے خوش لوگ ہیں۔ ہر کنٹری میں، ہر معاشرے میں اگر آپ جب تک اچھے نہیں بنتے تب تک آپ سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، وہ لڑیں گے یا ایک دوسرے سے مطلب کچھ چھینک تان کریں گے تب بھی وہ سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ اگر آپ کو سکون سے رہنا ہے کسی بھی معاشرے میں، آپ اچھے بنیں۔ اگر آپ اچھے بن گئے سمجھو آپ کو سکون مل گیا۔ اور رزق حلال جو کمانے کی
عادت ہے نا وہ اپنے میں ڈال دو. اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ رزق حلال کیسے کماتے ہیں اور اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے. خاص طور پر دین پر عمل کریں، اور جو دین پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ رزق حلال کی طرف جائے گا. صحابہ کرام کا دور تھا، ایک صحابی ڈھیلا لگاتا تھا کچھ بیچنے کے لیے، جب اس کی جو لمٹ ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی، پھر اس کے پاس ایک صحابی کے پاس گراہک آیا، کسٹمر آیا، اس نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے. اس نے کہا اب میں یہ بند کر رہا ہوں، آپ قریبی والے کے ساتھ جائیں، اس سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ پروڈکٹ دے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی سیل نہ ہوئی ہو اور میری سیل ہو گئی ہے، آج میں بند کر رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور آج ہم رات کے 12 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، تب بھی ہماری دکانیں کھلی ہوتی ہیں. یہ نفس کی جو خواہشات ہیں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں. سو خدا را آپ دین کو بھی سمجھیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اگر آپ بچوں کو دین سکھاؤ گے تو آپ کو آپ کے ڈیفیکلٹ ٹائم پر، جو آپ کا مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کے بچے آپ کو کام آئیں گے. اگر وہ حلال کی کمائی سے پلے بڑے ہوں گے تب وہ آپ کا خیال رکھیں گے، اگر نہیں پلے بڑے ہوں گے حلال کی روٹی سے تو وہ آپ کے بے ادب بنیں گے اور آپ کا خیال نہیں کریں گے جیسے عام معاشرہ چلتا ہے. اسی لیے دین جو سکھاتا ہے اسلام، دین اسلام جو سکھاتا ہے، کوئی مذہب نہیں ہے جو آپ کو بتائے کسی بھی مذہب میں جاؤ، کوئی مذہب آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ حرام کماؤ یا حرام کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤ. اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، دین پر عمل کرنے کی کوشش رکھو. اور ان مزدوروں کو دیکھو یہ کیسے صبح کو آتے ہیں 6 بجے، یہ کہتے ہیں ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں 5 بجے، نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں کھانا کھا کر، اور کھانا لے کر بھی آتے ہیں دوپہر کیا. پھر یہ یہاں پر سارا دن مزدوری کر کے جب شام کو لوٹتے ہیں گھر پہ، یہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو یہ ان کے ساتھ یہ روٹی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں. خدا را اپنے نسل کا بھی خیال رکھیں. اور یہ آج کا جو میرا ولاگ ہے آپ کے لیے ہے، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا. پر میں آپ سے ہر طرح ڈیلی کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی.